کنڈوم کے استعمال سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اسقاط حمل کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر کنڈوم کو ضبط ولادت کا محفوظ طریقہ خیال کیا جاتا ہے۔ میں اس سے اختلاف تو نہیں کر سکتا، لیکن کنڈوم استعمال کرنے والوں کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو کنڈوم کے طریقہ استعمال کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی دینا چاہوں گا، اور کنڈوم استعمال کرنے سے پیدا ہونے والے مضر اثرات کے علاج کے لیے جو مریض میرے پاس آتے ہیں وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں، اس پر اب سے تبادلہ خیال کروں گا۔ عام طور پر مارکیٹ میں دو قسم کے کنڈوم دستیاب ہیں، ایک وہ جو سادہ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے اندر کریم یا جیل نما دوائی لگی ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے کنڈوم کو مخصوص اوقات میں ٹائمنگ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوسری قسم کے کنڈوم میں لگائی جانے والی ایلوپیتھک دوا دراصل لیگنوکین ہوتی ہے، جو وقتی طور پر نفس کی رگوں اور پٹھوں کو سن کر دیتی ہے۔ نفس میں کسی بھی قسم کی رگڑ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر نفس پر چپکی بھی کاٹی جائے تو درد محسوس نہیں ہوتا۔ گزارش یہ ہے کہ یہی رگڑ کا احساس ہے جسے خاموش کیا گیا ہے، دراصل یہ جماع کی لذت ہے۔ اس طرح مرد کسی بھی طرح کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ نتیجتاً کچھ ہی عرصہ بعد وہ مردانہ امراض کا شکار ہو جاتا ہے، انتشار کی سختی سے محروم ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے عضو تناسل کی رگیں اور پٹھے تباہ ہونے سے وہ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ ایسے مریضوں کے عضو تناسل کو دوبارہ اصل حالت میں لانے کے لیے طویل اور محنت طلب علاج درکار ہوتا۔ آپ کو آگاہی دینے کا مقصد یہ تھا عضو تناسل کو سن کرنے کے لیے جو ایلوپیتھی دوا کنڈوم میں استعمال کی جاتی ہے، اسی کے اجزاء پر مشتمل کریمیں اور سپرے بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ وقتی لذت کے لیے جو لوگ بھی یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے عضو تناسل کی رگیں اور پٹھے جل کر مردہ ہو جاتے ہیں، اور باقی کی زندگی اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے کے لیے دھکے کھانے میں گزر جاتی ہے۔ انسان کے لیے جماع کی اصل لذت اس کی اپنی قدرتی طاقت اور ٹائمنگ میں ہی ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پارٹنر شریک حیات بھی آپ کی اسی طاقت کا عادی ہو۔ مصنوعی اور وقتی فائدہ دینے والی ادویات آپ کو تو مریض بناتی ہی ہیں۔ شریک حیات کے لیے گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔